چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، جس میں خالق کائنات صاحبان ایمان سے خطاب فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، اگر تم خود راہ راست پر ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تم سب کو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اگلی آیت مجیدہ میں خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، ترجمے پہ اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وصیت کرتے وقت گواہی کے لیے تم میں سے 2 عادل شخص موجود ہوں، یا جب تم سفر میں ہو اور موت کی مصیبت پیش آ رہی ہو تو دوسرے 2 مسلمانوں کو گواہ بناؤ۔ اگر تمہیں ان گواہوں پر شک ہو تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو روک لو کہ وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم گواہی کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گے، اگرچہ رشتہ داری کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم خدائی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اگلی آیت مجیدہ میں خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کافروں سے تمہارا سامنا ہو جائے تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ پھر ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد تم اس سے روگردانی نہ کرو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کو لبیک کہو، اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کہو جب وہ تمہیں حیات آفری باتوں کی طرف بلائیں، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، در حالانکہ تم جانتے ہو۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی طاقت عطا کرے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، تمہارے آبا اور تمہارے بھائی اگر ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں اپنا ولی نہ بناؤ، اور یاد رکھو کہ تم میں سے جو لوگ انہیں ولی بنائیں گے پس ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، مشرکین تو بلا شبہ ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد الحرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ اگر مشرکین کا داخلہ بند ہونے سے تمہیں غربت کا خوف ہو تو اس کی پرواہ نہ کرو، اگر اللہ چاہے تو جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے بے نیاز کرے گا، یقیناً اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اہل کتاب کے بہت سے علماء اور راہب ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور انہیں راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ آخری آیت، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی جگہ دنیاوی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہو؟ دنیاوی زندگی کی متاع تو آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ بلند آواز سے درود پڑھ لیں محمد والے۔ یہ ایک برادر اہل سنت کی طرف سے التماس سے دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک بندہ حقیر کو روزگار عطا فرمائے تو آئندہ سال میں اپنے گھر میں مجلس عزا کا اہتمام کروں۔ اور ایک اور برادر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک روزگار عنایت فرمائے تو آئندہ سال خاص منت مان چکے ہیں وہ ادا کریں گے۔
تو آپ دعا فرمائیں ہمارے برادران کو مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی شرعی حاجات پوری فرمائے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد پہ بلند آواز سے۔ ہماری اس محفل میں ایم ایل اے ہیں، زکوٰۃ کو ایم ایل اے اور منسٹر ہیں ماحولیات، وہ آئی ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ، بلندتر صلوات۔ برادران ایمانی، موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج کی مجلس میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے بارے میں سیرت جناب سیدہ پیش کروں۔ میرے قبلہ خالق کائنات نے انسانیت کا جو قافلہ رواں دواں کیا ہے، وہ ایک مرد اور دوسرا عورت کے ساتھ۔ انسانیت کے دو زینے ہیں، ایک زینے کا نام مرد ہے، ایک زینے کا نام عورت ہے۔ انسانیت کی گاڑی جو حضرت آدم و حوا سے چلی، اس کے دو پہیے ہیں، ایک پہیے کا نام مرد ہے، ایک پہیے کا نام عورت ہے۔ انسان ہونے کے ناطے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مرد اور عورت میں مقرب وہ ہے جو تقوی میں بلند ہے۔ مرد تقوی میں بلند ہے، اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے، اگر عورت تقوی میں بلند ہے، اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو سیدہ جیسی بیٹی عطا فرما کے عالم نسواں کا سر قیامت تک کے لیے فخر سے بلند کر دیا، اور ایسے حالات میں اللہ نے اپنے محبوب کو بیٹی عطا فرمائی کہ جب مکہ و مدینہ میں تین ہمسائے اسلام کے پہلے سے موجود تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے اور بت پرست۔ بت پرستوں کا نظریہ عورت کے متعلق یہ تھا کہ عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں لوگ بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ حجاج کرام میں سے بھی بعض تشریف فرما ہوگے، اللہ نے 2 دفعہ مجھے بھی حج کی سعادت بخشی ہے۔ باب فہد سے اگر آپ مسجد الحرام سے باہر نکلیں تو آج بھی وہ قبرستان موجود ہے کہ جہاں وہ بچیاں دفن ہیں کہ جنہیں پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا گیا تھا، جن کے لیے قرآن فرماتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ انہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ عیسائیوں کا نظریہ عورت کے متعلق یہ تھا کہ عورت جتنی نیک پارسا کیوں نہ ہو، یہ جنت میں نہیں جائے گی۔
یہودی کہتے تھے، یہ ایک ایک جملے سے لے کے میں عرض کر رہا ہوں، یہودی کہتے تھے کہ اگر ان دو باتوں کے مابین مسئلہ پیدا ہو جائے کہ عورت کو تورات جیسی کتاب کی تعلیم دینا بہتر ہے یا کتاب کو جلا دینا بہتر ہے، تو علماء یہود کہتے تھے کہ عورت کو کتاب کی تعلیم دینے سے بہتر ہے کہ اسے جلا دیا جائے۔ ایسے ماحول میں اسلام آیا اور اسلام کی ایک انقلابی آواز دنیا میں گونجی، اور نبی رحمت نے ارشاد فرمایا کہ ان البنت رحمت، توجہ فرما رہے ہوں، ان البنت رحمت۔ اس کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ اسلام کہہ رہا ہے، اسلام کی نمائندہ آواز رسول رحمت کی زبان سے جاری ہوئی، ان البنت رحمت کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری گود میں بیٹی آئی ہے، تم بے شک اسے بیٹی پکارتے رہو، ہم نے تو رحمت بھیجی۔ عورت بیٹی ہے، عورت بیوی ہے، عورت ماں ہے۔ جب عورت بیٹی کی منزل پہ آتی ہے تو رسول رحمت کا فرمان ان البنت رحمت، ہر بیٹی اپنے اپنے باپ کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اسلام نے بیٹی کو رحمت فرمایا ہے، البتہ اس رحمت کی رے پر جو نقطہ ہے وہ ہم نے لگایا ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ذرا کڑوی بات ہے لیکن حکم ہے کہ بات سچی کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کھری بات کرو۔ کھری بات یہ ہے کہ 73-74 سال ہو گئے ہمیں ہندوستان سے آزاد ہوئے، بائی فیت بائی عقیدہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن بائی کلچر آج بھی ہمارے رسم و رواج ہندوانہ ہیں۔ ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، تمام رسم و رواج ہندوستانی ہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ تمہارا عقیدہ مسلمانوں والا ہو، مومنوں والا ہو، اور تمہارے گھر کے رسم و رواج غیر مسلموں والے ہوں۔ حج 5 دن کا ہوتا ہے، ہماری شادیاں 7 دن کی ہوتی ہیں، اس میں جتنے بھی رسم و رواج ہیں سوائے صیغہ نکاح کے کسی رسم کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ رحمت کی رے پر جو نقطہ ہے یہ ہم نے لگایا ہے۔ یہ بیٹی جسے اسلام نے رحمت کہا، یہ زحمت کیوں بنی؟ یہ ہندوانہ رسم و رواج کی وجہ سے بنی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ تقاضا کرتے ہیں کہ بیٹا آتا ہو، اور اگر بیٹی ہو جائے تو پہلی بیٹی پہ صبر و شکر کر لیا جاتا ہے، بیٹے کے پیدا ہونے پہ مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، جشن منائے جاتے ہیں۔ بیٹی کی ولادت پہ کوئی جشن نہیں مناتا، نہ کوئی مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، البتہ پہلی بیٹی یہ کہہ کر برداشت ہو جاتی ہے کہ چلو اچھا ہوا، اللہ کی رحمت ہے، خاندان پورا ہو گیا۔ جب دوسری بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں، تیسری بیٹی کے پیدا ہونے پہ آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں، چوتھی بیٹی کے پیدا ہونے پر ایک دوسرے کو تعزیتی پیغامات ملتے ہیں، پانچویں بیٹی کے پیدا ہونے پر اس کی ماں کو طعنے دیے جاتے ہیں کہ تو بیٹیاں ہی پیدا کر۔ بھائی جب اسلام کہہ رہا ہے کہ بیٹی رحمت ہے تو پریشانی کاہے کی؟ پریشانی اس لیے ہے کہ ہمارے رسم و رواج ہندوستانی ہیں۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی بیٹی کی شادی تو خیریت سے ہو جائے گی، دوسری بیٹی کی شادی پہ گھر کا سامان بیچنا پڑے گا، تیسری بیٹی کی شادی پہ آدھا مکان بیچنا پڑے گا، چوتھی بیٹی کی شادی پہ کرائے کے مکان میں رہنا پڑے گا، پانچویں بیٹی کی شادی پہ قرضہ اٹھانا پڑے گا۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں جہیز کہاں سے آیا؟ یہ ہندوستانی رسم ہے، جہیز اسلامی رسم نہیں ہے۔
ایک بات یاد رکھنا، بیٹیوں کو جہیز دینا واجب نہیں، میراث دینا واجب ہے۔ توجہ فرما رہے، بیٹیوں کو جہیز دینا واجب نہیں ہے، میراث دینا واجب ہے۔ یہ بیٹی زحمت اس لیے بنی ہوئی ہے کہ ہم ہندوستانی رسم و رواج کے قائل ہیں۔ اگر ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں رسول اللہ کی بیٹی کو سنت اور رول ماڈل بنا کے کریں تو بیٹیاں 5 نہیں 8 کیوں نہ ہو رحمت ہی رہیں گی، زحمت نہیں بنے گی۔ حیدری، اب میں وہ رول ماڈل دکھانا چاہتا ہوں آپ کو جو رسول اللہ نے اپنی امت کے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کی حیات طیبہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ جب جناب سیدہ کی ظاہری عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی، 9 سال کی ہو گئی، اور حضور نے اندیہ ظاہر کیا اپنی بیٹی کی شادی کا، اور حضور کا حکم بھی ہے کہ جب بیٹی جوان ہو جائے تو شادی کا اہتمام کرو۔ بڑے بڑے خاندانوں کی طرف سے خواستگاریاں آنا شروع ہوئی، لیکن جو بھی جناب سیدہ کی خواستگاری لے کے آتا حضور اس کو یہی فرماتے کہ مجھے میری بیٹی کی شادی کا اختیار نہیں۔ ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو مختار کائنات بنایا، جانوروں سے کلمہ پڑھانے کا اختیار آپ کو ہے، پتھروں سے کلمہ پڑھانے کا اختیار آپ کو ہے، سورج کو پلٹانے کا اختیار آپ کے پاس ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ اللہ نے یہ اختیار آپ کو دیے، اور وہ اختیار جو آپ کی امت کے ہر باپ کو حاصل ہے بیٹی کی شادی کا، آپ فرماتے وہ اختیار مجھے نہیں ہے۔ تو نبی فرمائیں گے کہ حکیم کا کوئی قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر میری بیٹی عام مسلمان بیٹی ہوتی تو جس طریقے سے ہر باپ کو اختیار ہوتا ہے مجھے بھی اختیار ہوتا۔ میری بیٹی کو اللہ نے بنایا ہے معصومہ، میرا کام ہے مسلمان بنانا، معصوم بنانا اللہ کا کام ہے۔ تو جب اللہ نے میری بیٹی کو معصومہ پیدا کیا ہے تو معصومہ کی شادی کا اختیار بھی ذات توحید کو ہوگا۔ اللہ نے پوری کائنات میں سے سیدہ کے لیے چنا علی ابن ابی طالب کو۔ میں عرض کیا کرتا ہوں اس کے بعد یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے کہ فلاں علی کے برابر، فلاں علی کے برابر۔ اگر کوئی اور بھی علی کے برابر ہوتا تو اس کا بھی انتخاب ہو سکتا تھا، لیکن نبی فرماتے لولا علی لما کان لفاطمہ کفر، اگر کائنات میں میرے بھائی علی نہ ہوتے تو میری بیٹی سیدہ کی برابری کا کوئی مرد نہ ہوتا۔ صلوات۔ اور ایک دن تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا متقیان بھی جناب سیدہ کی خواستگاری کے لیے تشریف لے گئے، حضور کی محفل لگی ہے اور مولا کائنات تشریف لے گئے۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ رشتہ مانگنا شرفا کے لیے کل بھی ایک مشکل کام تھا، آج بھی ایک مشکل کام ہے۔ حضرت جا کے حضور کی کچہری میں بیٹھ گئے، سوچ رہے ہیں کہ میں سیدہ کا رشتہ مانگوں رسول اللہ سے تو کیسے۔ اس کی منظر کشی زیدی صاحب قبلہ نے فرمائی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج یوں لگ رہا تھا کہ مشکل کشا خود مشکل۔ پھر فرماتے کہ ان کی مشکل کشائی خود پیغمبر نے فرمائی، اور زیر لب مسکرا کے فرماتے یا علی میں سمجھ گیا آپ میری بیٹی سیدہ کا رشتہ مانگنے آئے ہیں، اور یا علی مبارک ہو، توجہ مبارک ہو، اللہ نے پوری کائنات میں سے میری شہزادی کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ اور ابھی جبرائیل نے آ کے مجھے بتایا ہے کہ اللہ بعد درود و سلام فرماتا ہے میرے محبوب میں نے علی و بطول کا نکاح عرش پہ پڑھا دیا۔ فرش زمین پر مسجد نبوی میں بھی آپ بھی علی کا نکاح سیدہ کے ساتھ پڑھا دیں۔ تو ہر کسی کا ایک ایک نکاح، علی و بطول کے 2 نکاح کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کی نسل چلتی ہے ایک طرح سے، علی و بطول کی نسل چلی 2 طرح سے۔ جو نکاح عرش پہ ہوا اس سے جو اولاد کا سلسلہ چلا وہ سلسلہ عصمت ہے کہ جس کی ایک کڑی آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے۔ اور جو
نکاح فرش پہ ہوا، اس سے جو اولاد کا سلسلہ چلا وہ سلسلہ غیر عصمت ہے کہ جو آج دنیا کے گوشے گوشے میں حسنی، حسینی، کاظمی، مشہدی، ترمذی، نقوی، ہم جتنے سادات ہیں ہم فرشی نکاح کی اولاد ہیں، میرا 12واں عرشی نکاح کی اولاد۔ حضور فرماتے ہیں یا علی، نکاح سے پہلے مال دنیا میں سے آپ کے پاس میری بیٹی کے، یہ اسلامی شادی ہو رہی ہے، رول ماڈل شادی، جس کے مطابق مسلمان کو، مومن کو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہیے، یہ ہے رول ماڈل۔ یا علی، آپ کے پاس میری بیٹی کے حق مہر کے لیے مال دنیا میں سے کیا ہے؟ مولا امیر فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کہ میرے پاس مال دنیا میں سے ایک چھوٹا سا مکان ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی، مکان رہنے کے لیے ضروری ہے، گھوڑا اور تلوار تیرے لیے اس لیے ضروری ہے کہ تو مرد میدان ہے، ہاں البتہ ایک چیز تیرے لیے ضروری نہیں اور وہ ہے زرہ۔ یہ کہہ کر نبی نے علی کی شجاعت کا قصیدہ پڑھ دیا۔ زرہ بھی جو حضرت کی، اس کے احوال موجود ہیں کتابوں میں۔ زرہ یعنی وہ لوہے کا لباس جو تیر و تلوار سے بچنے کے لیے میدان جنگ میں پہنا جاتا ہے۔ حضرت نے اگلا حصہ زرہ کا بنوایا تھا، پچھلا حصہ نہیں بنوایا۔ اور جب کسی نے پوچھا کہ یا علی یہ زرہ کا پچھلا حصہ کیوں نہیں بنوایا، تو مسکرا کے فرماتے میاں زرہ کا پچھلا حصہ وہ بنوائے جس نے میدان میں پشت دکھانا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی میرے امیر آقا نہ کبھی میدان جنگ سے بھاگے، نہ بھاگنے والے کے پیچھے بھاگے۔ غور ہے یہ نہیں؟ ایک نعرہ مل گیا، حیدری۔ پوری زندگی میرے امیر آقا نہ کبھی میدان جنگ سے بھاگے، نہ بھاگنے والے کے۔ ایک عجیب منظر تاریخ نے پیش کیا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو میں نے پڑھا۔ ایک میدان جنگ میں علی کا دشمن علی کے سامنے، جیسے ہی اس کی نگاہ پڑی کہ سامنے تو علی ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں بڑے بڑے سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتے تھے علی کو دیکھ کے، بڑے بڑے۔ اس نے دیکھا کہ سامنے علی ہے، بس یہ دیکھتے ہی وہ کافر بھاگا۔ وجہ سے وہ بھاگا، ایک اور شخص کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے سوچا کہ یہ کافر بدبخت بھاگ تو اپنی مجبوری سے رہا ہے، تو کیوں نہ میں اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دوں، تاریخ میں کوئی میرا بھی نام آ جائے گا کہ کچھ ہمت میں نے بھی کی تھی۔ اس نے بھاگتے کافر کے پیچھے گھوڑا لگا دی۔ دور جا کے کافر نے سوچا کہ بھاگتے کے پیچھے بھاگنا علی کی شان تو نہیں، لطف آپ نے خود لینا ہے، یہ کون بہادر ہے جو میرے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ یہ سوچ کر اس کافر نے گھوڑا موڑا، بس جیسے ہی گھوڑا موڑا صورتحال بدل گئی۔ اب وہ مسلمان آگے آگے، وہ کافر پیچھے پیچھے۔ جیسے وہ کافر مسلمان کے قریب پہنچا، مسلمان نے مولا علی کا رخ کیا، کہا یا علی ادرکنی، اب سر اٹھانا، یا علی ادرکنی، مولا میری مدد کو آئیے۔ علی نے گھوڑا موڑا، جیسے ہی کافر نے علی کو آتے دیکھا، وہ کافر تو بھاگ کھڑا ہوا، وہ مسلمان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، یا علی اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ایک نعرہ مل کے بولو حیدری۔ حیدری عام زرہ بکتی ہے 1000 درہم میں، مولا امیر المومنین کی ادھوری زرہ بکی 480 درہم میں۔ یہ 480 درہم لا کر مولا متقیان نے حضور کے ہاتھوں پہ رکھے، یہ اسلامی شادی ہو رہی ہے۔ سامنے بیٹھے تھے سلیمان، ابو ذر، کمبر اور مقداد۔ حضرت نے درہم و دینار اٹھا کے ان کی جھولی میں ڈال دیے، فرمایا جاؤ اس سے میری بیٹی کا جہیز خرید کے لاؤ۔ کیا رول ماڈل شادی ہوئی؟ جو مولا علی نے حق مہر دیا، اسی سے رسول اللہ نے بیٹی کا جہیز خریدا۔ اور جب سیدہ کی رخصتی کی تو وہ سامان علی کے گھر پہنچ گیا۔ تو اسلامی شادی کیسے ہوتی ہے بھائی، اس کو یاد رکھو، خصوصاً وہ نوجوان جو شادیاں کرنے والے ہیں بیدار ہو کر بیٹھیں۔ اسلامی شادی کیا ہے کہ لڑکے والے جو حق مہر دیں، لڑکی کا باپ اسی سے بیٹی کا جہیز خریدے اور لڑکے والوں کو واپس پلٹا دے۔
اگر یہ رول ماڈل شادی ہمارے مسلمان معاشرے میں رائج پذیر ہو جائے تو اس کا معجزہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو مسلم معاشرے میں بے روزگار کوئی نوجوان نہیں ملے گا، بن بیاہی کوئی لڑکی نہیں ملے گی، اس لیے کہ لڑکے کو پتہ ہے ملازمت کروں گا، تجارت کروں گا، بزنس کروں گا، محنت مزدوری کروں گا، حق مہر بناؤں گا تو شادی ہوگی۔ اور بیٹیاں 5 نہیں 10 کیوں نہ ہوں، ماں باپ کے لیے رحمت ہی رہیں گی، زحمت نہیں بنے گی۔ میرے قبلہ آج کل تو حالات یہ ہیں کہ باقاعدہ لسٹ دی جاتی ہے لڑکی والوں کو، کار لیں گے، صوفہ سیٹ لیں گے، فریج لیں گے، LCD لیں گے، یہ لیں گے، وہ کیوں بھائی؟ کہہ لیں گے صاحب بیٹے کو ڈاکٹر بنایا ہے، انجینئر بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ تو ماں باپ نے بیٹے کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانے پر جو پیسہ خرچ کیا ہے وہ صیغہ نکاح کے ذریعے لڑکے والوں سے سارا خرچہ وصول کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹی والے بیچارے مجبور، اچھی جگہ بیٹی بہانے کے لیے مجبور ہے وہ دینے کے لیے، چاہے مکان بیچنا پڑے، چاہے قرض اٹھانا پڑے۔ اور جب یہ بیٹی سب کچھ لے کے آتی ہے تو معاملہ یہاں سے گڑبڑ ہوتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ میرا شوہر چلاتا ہے میرے باپ کی گاڑی، بیٹھتا ہے میرے باپ کے بیڈ پر، سوتا ہے میرے باپ، لیٹتا ہے میرے باپ کے بیڈ پر، بیٹھتا ہے میرے باپ کے صوفے پر، ٹھنڈا پانی پیتا ہے میرے باپ کی فریج کا۔ تو وہ سوچتی ہے کہ میرے باپ نے مجھے شوہر تھوڑا ہی دیا ہے، شوہر کی شکل میں نوکر ہی تو دیا ہے۔ اسلام نے اور قرآن نے مرد کو حاکم بنایا تھا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پہ حاکم ہوتا ہے یا نہیں؟ ایسا کیوں بول رہے؟ کہیں معاملہ گڑبڑ تو نہیں ہے؟ معاملہ جو بھی ہو، قرآن یہی کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، ہمیشہ مرد عورت پہ حاکم ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے رسم و رواج کی وجہ سے حاکمیت کا نظام ہی ختم کر دیا۔ اب بیوی کی اطاعت، اللہ نے 3 اطاعتیں واجب کی تھی، اللہ، رسول اور اولو الامر، تینوں اطاعتوں کی چھٹی، بیگم صاحبہ کی اطاعت ہو رہی۔ وہ شوہر تو بیچارہ آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا، وہ تو بیوی کا مقروض ہے۔ اسلام میں یاد رکھنا، جہیز دینا واجب نہیں، میراث دینا واجب ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ساری چیزیں، اسلام کی رول ماڈل شادی یہ ہے کہ لڑکے والے جو حق مہر دیں، لڑکی کا باپ اسی سے بیٹی کا جہیز خریدے۔ اور اگر لڑکے والوں کو جہیز میں کار چاہیے، فریج چاہیے، LCD چاہیے، بیڈ اور صوفہ چاہیے، تو حق مہر بھی کار والا دینا پڑے گا۔ ایک میں مشکل جملہ کہہ رہا ہوں، بیوی کے بیڈ پہ سونے والا، بیوی کی فریج کے ٹھنڈا پانی پینے والا، بیوی کے صوفے پہ بیٹھنے والا اور بیگم کی کار چلانے والا مرد نہیں، نامرد ہے۔ مرد وہ ہے جو اپنی گاڑی چلائے، اپنے بیڈ پہ سوئے۔ ہے کوئی نوجوان جو نیت کرے کہ میں علی و بطول کی سنت پہ شادی کروں گا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، 2 آیتیں میں پڑھوں گا۔ ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ عجیب آیت ہے، ایمان والو ایمان لاؤ، کیا مطلب؟ کلمہ تو پڑھ لیا ہے، سچے مومن بھی تو بنو۔ پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ دین ایک مکمل پیکج ہے، سارا لے لو یا سارا چھوڑ دو۔ خدا کو ہاف بوائل مسلمان نہیں چاہیے، آدھا کچا آدھا پکا، عقیدہ مسلمانوں والا، رسم و رواج سارے کافروں والے۔ ایسا مسلمان اللہ کو پسند نہیں۔ دنیا میں وہ ذلیل ہوتا ہے کہ مسلمان ہے، نہ سود کا کاروبار کر سکتا ہے، نہ حرام کھا سکتا ہے، کہ مسلمان ہے۔ اور آخرت میں اللہ کہے گا کہ تم مسلمان تھے کب؟ تمہارے تو رسم و رواج سب غیر اسلامی تھے۔ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، بیٹی کو جہیز دینا واجب نہیں، میراث دینا واجب ہے۔
میری بیٹی میرے مکان میں حصہ دار، میری زمین میں حصہ دار، میری مل میں حصہ دار، میری فیکٹری میں حصہ دار، میرے بینک بیلنس میں حصہ دار۔ بیٹے کا دوہرا حصہ ہے، بیٹی کا ایکورا حصہ ہے۔ یہ حصہ اسے اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ یہ ہمارا بیٹی پہ احسان نہیں۔ او بھائی، بیٹوں کو میراث دیتے ہو، بیٹیوں کو کیوں نہیں دیتے؟ بیٹوں کو میراث دیتے ہو، بیٹی کو کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے اگر بیٹی کو میراث دیں گے تو شریک آ کے ہماری جاگیر میں، ہماری زمینوں میں شریک آ کے حصہ دار ہو جائیں گے۔ شریکوں کو جگر کا ٹکڑا دیتے ہو، زمین کا ٹکڑا دیتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ حیدری۔ اور اگر بیٹی کو نہیں دو گے تو قبر میں لے کے جاؤ گے۔ ہزار ایکڑ زمینوں کے مالک من و مٹی کے نیچے دب گئے اور وہاں جا کے وہ حساب کتاب دے رہے ہیں۔ بھگتنا پڑے گا قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ یہاں ہمارے ہاں بنے ہوئے ہیں گروہ، بنے ہوئے فلاں فلانا گروپ ہے، فلاں فلانا گروپ ہے، فلاں فلانا گروپ ہے۔ بیٹیوں کا حق کھانے میں سب کا مذہب ایک ہے۔ میں کہتا ہوں جو بندہ اپنی بیٹی کو میراث میں سے حصہ نہیں دیتا، اسے سیدہ کے میراث کے غصب ہونے پر مگر مچھ کے آنسو بہانے کا کیا حق ہے؟ وہ تو خود غاصب ہے۔ اولاً تو ظلم یہ ہوتا ہے کہ باپ اپنی زندگی میں بیٹوں کے نام کروا کے چلا جاتا ہے، یہ ظلم۔ اور اگر نہ کروا کے جائے تو بعد میں بھائی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میاں ہم نے تو بہنوں سے ان کا حق معاف کروا لیا ہے۔ میں کہتا ہوں مرد بنو، غیرت مند بنو، تم مرد ہو، باہر جا کے کما سکتے ہو، بہنوں سے معاف کیوں کرواتے ہو؟ اپنا حق بہنوں کو معاف کرو۔ بڑی بات ہے، ایسی باتوں پہ آپ نعرے لگا رہے ہیں۔ اپنا حق، تم مرد ہو، باہر نکل سکتے ہو، باہر کما سکتے ہو۔ وہ تمہاری ماں جائی ہے، پردہ دار ہے، اس کی شادی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، اسے بھی وسائل کی ضرورت ہے۔ یہ حق اللہ اور اس کے رسول نے اس کو دیا ہے، تمہارا احسان نہیں۔ بہن سے اپنا اس کا حق معاف کرواتے ہو، مرد بنو، اپنا حق اسے معاف کرو کہ میں تو باہر جا کے کما لوں گا، تو پردہ دار ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گیا حضرت؟ ناراض نہیں ہوئے تو درود پڑھے محمد والے کو۔ عورت بیٹی ہے تو رحمت، بیوی ہے تو ہمسر۔ یاد رکھنا، اسلام نے بیوی کو ہمسر کہا ہے، برابر کی شریک حیات۔ یہ ہماری سوسائٹی ہندوانہ رسم و رواج، سوسائٹی اگر بیوی کو دھوبن بنا دے، باورچن بنا دے، گھر کی آیا بنا دے، اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں۔ اسلام نے بیوی تمہارے گھر میں بھیجی تو ہم سب برابر کی شریک ہے۔ ایک بات پلے باندھ کے جانا اور یہ ذہن سے نکال دینا، میں اسلام کے جو احکامات میں نے پڑھے آپ کے سامنے ڈنکی کی چوٹ بیان کر رہا ہوں۔ آپ کے کپڑے دھونا، آپ کو روٹی بنا کے دینا، آپ کے بچوں کو دودھ پلانا حتیٰ کہ، اور آپ کے گھر کی حفاظت کرنا، یہ عورت پر واجب نہیں، یہ اس مومنہ کا تم پر احسان ہے۔ شریعت ہے، شریعت۔ فقہ جعفریہ کا مسئلہ ہے، اگر تمہاری بیوی تم سے تمہارے بیٹے یا بیٹی کے دودھ پلانے کی اجرت مانگ لے تو عزت اسی میں ہے کہ معاملہ طے کر لو کتنے کا پلاؤ گے۔ اگر وہ مانگ لے تو دینا واجب ہے۔ یہ ہماری پاکستان اور ہندوستان بر صغیر کی عورت بہت سیدھی سادی، اور اس کی سیدھے سادے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ مرد کو روٹی پکا کے دیتی۔ بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں، کوئی ملک مجھے ایسا دکھا دے جہاں عورت روٹی پکاتی، مرد روٹی پکی پکائی لے کے آتا ہے، سالن بنا لیتی ہے عورت۔ ایران میں آپ جائیں، زائرین بیٹھے ہوں گے، عراق میں آپ جائیں، پکی پکائی۔
وہ روٹی بھی آپ کو پکا کے دے، اپنے ہاتھ بھی جلائے، آپ کے کپڑے بھی دھوئے، آپ کے بچوں کی نگہداشت بھی کرے، آپ کے گھر کو بھی سنبھالے، تو کیا مومنہ وہ اس قابل نہیں کہ تم اس کا احسان مانو اور اس کی عزت کرو؟ لیکن ہمارا وہی ہندوانہ سوچ اور فکر، میاں عورت کی مثال جوتی جیسی ہے، مرضی آئی پہن لی مت۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی، عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدا را، عورت کبھی حوا کبھی مریم کبھی زہرا۔ عورت بیٹی ہے تو رحمت، بیوی ہے تو ہمسر۔ جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے تو کل میں نے آپ کے سامنے ماں کے بارے میں بتایا، ماں عورت کا نام نہیں، ماں کردار کا نام ہے۔ جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے تو مظہر صفات خدا بن جاتی۔ کل میں عرض کر چکا، خالق وہ ہے، ذریعہ خلقت ماں ہے، متکلم وہ ہے، ایک ایک حرف کر کے سکھانے والی ہستی کا نام ماں ہے، رازق وہ ہے، ذریعہ رزق ماں ہے، رحیم و کریم وہ ہے، ذریعہ رحم و کرم ماں ہے۔ ماں انسان کی ہو یا حیوان کی، اللہ کی طرف سے الہی نمائندہ ہے۔ یہ جو ماں بچے سے پیار کرتی ہے، یہ ماں کا پیار نہیں، یہ خدا ہے جو ماں کے وسیلے سے مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے کہ ماں کا دل خود بخود نہیں بن گیا، اس دل کا بھی کوئی خالق ہے۔ تو جب ماں ایسی بنائی ہے تو خود کیسا ہوگا؟ یا رسول اللہ، مل کے برنواش حیدری، بیٹی ہے عورت تو رحمت، بیوی ہے تو ہمسر، ماں ہے تو بیٹوں کی جنت اللہ نے ماں کے قدموں میں رکھی۔ یہ اسلام نے عزت دی ہے عورت کو۔ دشمنوں کا پروپیگنڈا، صاحب اسلام عورت کو گھر کا قیدی بنا کے رکھتا ہے، پجرے کھچڑیاں بنا کے رکھتا ہے، اسلام عورت کی تعلیم کا مخالف ہے۔ میں کہتا ہوں یورپی میڈیا نے اسلامی عورت دیکھی ہی نہیں، اس نے صرف طالبانی عورت دیکھی۔ اسلام نے جو عورت کو عزتیں بخشی ہیں، ابھی میں نے عرض کیا، بیٹی رحمت، بیوی ہمسر، ماں ہے تو اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں رکھی۔ بیوی عورت کا کیا مقام ہے؟ ماں، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام نے عورت کو وہ عزت نہیں بخشی، وہ مقام نہیں دیا۔ مرد کا دوہرا حصہ رکھا ہے میراث میں، لڑکی کا ایک اور حصہ رکھا ہے۔ نہ سمجھی کی باتیں ہیں، لڑکی کا بھی میراث میں دوہرا حصہ ہے۔ فرق یہ ہے، لڑکے نے رہنا ہے باپ کے گھر میں، کہیں نہیں جانا، اس کے گھر جو دلہن آئے گی اس کے نان نفقے کی ذمہ داری لڑکے پہ ہے، اس لیے باپ کی میراث سے لڑکے کو ملیں گے 2 حصے۔ لڑکی نے باپ کا گھر چھوڑنا ہے، آگے جا کے کسی کا گھر آباد کرنا ہے، ایک حصہ باپ کی میراث سے اس لیے لے گی کہ آگے جا کے شوہر کی میراث میں حصہ دار بنے گی۔ برابر رکھا اسلام نے، مرد عورت اللہ کے نزدیک برابر ہیں لیکن امتیازی ہیں۔ یہ اعتراض کیا آیت اللہ محسن کراچی کے پاس ایک مومنہ عورت گئی، حضرت آپ یہ فرمائیں کہ ہمیں محکوم کیوں بنایا اسلام نے، اور مرد کو ہم پہ حاکم کیوں بنایا؟ اللہ نے ہمیں عورت پیدا کیا، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں محکوم کیوں ہوا، مرد کو حاکم کیوں؟ کیا خوبصورت زمانہ جواب دیا قبلہ نے۔ فرماتے ہیں بہن یہ بتا کہ تیرے بچے کتنے ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ اللہ نے مجھے 4 بیٹوں سے نوازا ہے۔ قبلہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ نے مرد کی نسبت 3 گنا تجھے زیادہ عزت دی ہے، تجھے 1 مرد کی محکومہ بنایا ہے، 4 مردوں پہ حاکم بنایا۔ صلوات۔ 2 مطلب رہ گئے اور میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ 2 مطلب، اسلام نے عورت کو کیا عزت دی؟ سر اٹھاؤ اور سمجھو، آج کی مجلس کا پیغام میں شروع کر رہا ہوں چند منٹوں میں۔ اسلام نے مرد کی زندگی کا مکمل کنٹرولر اللہ نے عورت کو بنایا ہے۔ اب میں ذرا جلدی کروں گا، میرا ساتھ دیجیے گا چونکہ آگے جا کے مجھے مجلس پڑھنا ہے۔ عورت بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے۔ مرد پیدا ہوتا ہے اپوزٹ چلتا ہے، پہلے ماں کو دیکھتا ہے، پھر بیوی کو، آخر میں بیٹی کو۔ ہم پیدا ہوئے، سب سے پہلے عورت نے ہمیں ماں بن کے سنبھالا،
سینے کے سے لگا کے رکھتی ہے تو ماں، دودھ پلاتی ہے تو ماں، گرمی سے بچاتی ہے تو ماں، سردی سے بچاتی ہے تو ماں، حادثات سے بچاتی ہے تو ماں، نگاہوں کے سامنے پالتی ہے تو ماں۔ ہم تھوڑے سے بڑے ہو گئے، کھانا خود کھانے لگے، پکا کے ماں دیتی رہی، لباس خود پہننے لگے، سی کے ماں دیتی رہی، سکول جانے کے قابل ہوئے تو نہلایا ماں نے، وردی پہنائی ماں نے، بستہ لٹکایا ماں نے، دروازے تک چھوڑنے آئی ماں، گھنٹوں بیٹھ کے انتظار کیا ماں نے، ہم واپس آئے بستہ ماں نے اتارا، لباس ماں نے چینج کیا، ایک ایک لقمہ کر کے ماں نے کھلایا۔ ماں ہے کہ لے کے چل رہی ہے۔ ہم پرائمری اسکول میں گئے، مڈل میں گئے، ہائی میں گئے، کالج میں گئے، یونیورسٹی میں، ہم پڑھ لکھ کے انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، سیاستدان بن گئے۔ اب ماں بیچاری بوڑھی ہو گئی، اب اس کی نگاہیں اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی شیروانی کا بٹن ٹانگ سکے۔ اب وہ ادھر ادھر جاتی ہے برادری میں، خاندان میں، اور آپ کے لیے ایک اور عورت کا انتخاب کر کے لاتی ہے اور آپ کو اس کے حوالے کر دیتی ہے، گویا لمبی مسافت میں ٹرین کا ڈرائیور بدل گیا۔ میں جلدی کر رہا ہوں، آپ بھی سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ پہلے عورت ماں بن کے بیٹے کو لے کے چل رہی تھی، اب عورت بیوی بن کے شوہر کو لے کے چل رہی ہے۔ کھانا بنا کے دیتی ہے تو بیوی، لباس تیار کر کے دیتی ہے تو بیوی، دشمنوں منافقوں کے شر سے بچاتی ہے تو بیوی، شوہر کام پہ جائے تو دعا مانگتی ہے تو بیوی، شوہر تھکا ہوا آئے تو زور دے کے سلاتی ہے تو بیوی، شوہر بیمار ہو تو نرسنگ کا کام کرتی ہے تو بیوی۔ بیوی ہے کہ شوہر کو لے کے چل رہی ہے۔ 30-40 سال کا ساتھ گزرا، آپ بھی بوڑھے ہو گئے، اس بیچاری کو بھی بلڈ پریشر رہنے لگا۔ ایک دن آپ گھر میں تشریف لائے، آپ نے کہا بیگم آج میرے داڑھ میں درد ہے، آج میں لیکوڈ غذا کھاؤں گا، ٹھوس غذا نہیں کھا سکتا۔ بیگم نے کہا اب میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، 2 کھانے مجھ سے بھی نہیں بنتے، اور میں نے کھانا بنا کے رکھ دیا ہے فریج میں، نکالیے اوون میں گرم کیجئے، کھائیے۔ اب آپ بیڈ پہ لیٹے ہیں اور پریشان لیٹے ہیں کہ اب میں کیا کروں۔ اتنے میں ایک اور عورت کی آواز آئی، ابا پریشان نہ ہو، بیٹی کس لیے؟ آئے ہے شاباش حیدری۔ اب بیٹی نیک ہے، بیٹی تربیت یافتہ ہے، بڑھاپا اچھا گزر جائے گا۔ کھانا بنا کے دیتی ہے تو بیٹی، لباس تیار کر کے دیتی ہے تو بیٹی، بابا تھکے ہوں تو زور دے کے سلاتی ہے تو بیٹی، بابا مسافرت میں ہوں تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی ہے تو بیٹی، اور بابا بیمار ہوں تو دوا پلاتی ہے تو بیٹی۔ اب اس کے بعد کوئی چوتھی عورت آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ اب اگلے مرحلے پر حوران جنت ہی آئیں گے اور آپ کو لے جائیں گے۔ ختم ہوگی میری تقریر، آخری مطلب، اور یہیں پہ روک رہا ہوں، کل بات آگے بڑھے گی۔ عورت کو کیا رول دیا ہے میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں سماعت فرما رہی ہیں، توجہ فرمائیں گی۔ کیا رول پلے کرنے کے لیے عورت کو بھیجا اسلام نے، کیا عزت بخشی عورت کو، کیا ذمہ داریاں عورت کو دی ہیں، عورت مرد کی زندگی پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک ایک جملہ کہوں گا، تفصیل میں جاؤں تو کم از کم 3 گھنٹے چاہیے۔ اگر عورت ماں بن کر بیٹے کی زندگی پہ اثر انداز نہ ہوتی تو میرے صاحب نہج البلاغہ امام کبھی بھائی عقیل سے نہ فرماتے کہ عقیل بھائی عرب کے کسی بہادر خاندان سے میرے لیے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرو جس سے اللہ مجھے ایک ایسا عظیم فرزند عطا فرمائے، وَيَكُونُ عَوْنًا لِلْحُسَيْن، جس طرح میں نبی کا مددگار رہا وہ میرے حسین کا مددگار بنے۔ اچھا میں ایک بات سوچتا ہوں طالب علم کی حیثیت سے کہ کیا بیٹے کو بہادر بنانے کے لیے شیر خدا علی مرتضیٰ کے خون کی گرمی کیا کم تھی کہ ماں تلاش کی جا رہی ہے؟ لیکن ٹھیک 34 سال کے بعد میرے مولا سرکار وفا نے اپنے بابا کے فرمان کو یوں سچ ثابت کر کے دکھا دیا، اس لیے کہ ہزاروں کے لشکر سے دریائے فرات کے کنارے کو خالی کروا لینا اگر شیر خدا کے خون کی گرمی کی تاثیر تھی تو 3 دن کے بھوکے پیاسے کا بھرے دریا سے پیاسا پلٹ آنا یہ ماں کے دودھ کی تاثیر تھی۔ جو عورت ماں کی زندگی، اور میں یہ جملہ برابر کہا کرتا ہوں، آج ہزاروں کا مجمع دہرا رہا ہوں، وہ نوجوان جو شادیاں کرنا چاہتے ہیں اللہ نصیب کرے، ضرور کرو شادی، لیکن اپنے لیے بیوی ڈھونڈ کے نہ لانا، اپنی نسل کی ماں ڈھونڈ کے لانا۔ جیسی اولاد جیسی نسل چاہتے ہو ویسی بیوی ڈھونڈ کے لاؤ۔ یاد رکھنا، ناراض نہ ہونا، انٹرنیٹ اور واٹس ایپ کے ذریعے اور موبائل کال کے ذریعے بنائی جانے والی بیویاں تمہیں خمینی پیدا کر کے نہیں دیں گی۔ جیسی اولاد ذریت چاہتے ہو، نیک، با حجاب، با پردہ، شرم و حیا کی مالک، عزت دار بیوی ہی تمہیں عزت دار اور شریف اور نمازی اولاد پیدا کر کے دے گی۔
یوں عورت ماں بن کے، بیوی بن کے شوہر کی زندگی پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ حضرت زہیر ابن کین کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ کربلا کا شہید ہے۔ یہ بھی حضرت حر کی طرح پہلے یزیدی کیمپ میں تھا، یہ اہل بیت کا ماننے والا نہیں تھا۔ یہ مد مقابل مولا علی کے کئی جنگوں میں آ چکا تھا۔ میں نے کتاب میں اصحاب الیمین میں جملہ پڑھا، عجیب جملہ، خود زہیر ابن کین راوی ہے کہ ایک جنگ میں میں علی کے مد مقابل میں تھا اور میں کئی مرتبہ علی کی ذوالفقار کی زد میں آیا، لیکن مجھے یوں لگا کہ علی مجھے خود چھوڑ کے آگے بڑھ گئے، اس لیے کہ علی جانتے تھے کہ زہیر سے کوئی کام لینا ہے۔ اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، حج سے واپس آ رہے، ایک ہائی وے پہ دونوں قافلے آپس میں مل گئے، آگے مولا حسین کا قافلہ، پیچھے اس کا۔ اس کو پتا چلا کہ فرزند رسول آگے جا رہے ہیں، یہ اپنے خیمے دور لگاتا تھا، یہ امام سے ملاقات نہیں کرنا۔ میں نے بتانا ہے کہ بیوی کا رول کیا ہے مرد کی زندگی میں، دور لگاتا ہے۔ ایک جگہ خیمے لگائے گئے، میرے مولا حسین فرماتے اکبر میرے لال وہ دیکھو تیرے چچا زہیر کے خیمے، جاؤ میرے لال چچا زہیر کو میرا پیغام پہنچا کے آؤ کہ بابا یاد کر رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر آئے، وہ اپنی دلہن کے ساتھ مل کے کھانا کھا رہا تھا چھوٹے سے قافلے کے ساتھ۔ حضرت نے آ کے آداب و تسلیمات کے بعد سلام پہنچائے اور پیغام پہنچایا۔ حضرت واپس چلے گئے علی اکبر۔ اس کی بیوی نے محسوس کیا کہ زہیر کو فرزند رسول کا پیغام آیا ہے اور اس نے کوئی توجہ نہیں کی، کھانا کھانے کی طرف لگا۔ اس نے لقمہ وہیں پہ رکھ دیا، ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا، سر کو اونچا کیا، زہیر میری طرف دیکھ، ارے تجھے جنت کا وارث بلا رہے، خاتون جنت کا بیٹا، نواسہ رسول، اور تو نے توجہ تک نہیں کی۔ وہ کہتا ہے میرا ان سے کیا تعلق، یہ دو شہزادوں کا معاملہ ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کون سے دو شہزادے، کہاں سفیان کا پوتا، کہاں عمران کا لال، کیا کہہ رہے ہو؟ جب دیکھا نہیں اٹھ رہا، ہاتھ سے پکڑ کے اٹھایا، خیمے کے دروازے تک کھینچ کے لائی، کہا یہاں سے نکلو، وہ دیکھو فرزند رسول کے خیمے، بات تو سن کے آؤ، نواسہ رسول فرماتا کیا ہے۔ بیوی کے ضد اور اصرار کرنے پہ چلا، ایک جملے میں پونے گھنٹے کی بات کہنے چلو، گیا امام نے ہاتھ سے پکڑا، دو جملے ارشاد فرمائے، گیا تھا تو یزیدی تھا، پلٹا تو حسینی، گیا تھا تو جہنمی تھا، پلٹا تو جنتی۔ مجھے بتاؤ اس یزیدی کو حسینی کس نے بنایا، اس جہنمی کو جنتی کس نے بنایا؟ بیوی نے۔ بیوی اگر دیندار ہے، بیوی باحجاب ہے، بیوی پڑھی لکھی ہے، بیوی حلال و حرام کو جانتی ہے، تو وہ اپنے یزیدی شوہر کو حسینی بنا سکتی ہے اور جہنمی شوہر کو جنتی بنا سکتی ہے۔ اور بیٹی باپ پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ آخری جملہ، چشم فلک نے نہ ایسا باپ دیکھا نہ ایسی بیٹی دیکھی۔ باپ رحمت للعالمین ہے، بیٹی خاتون جنت ہے۔ گواہی نبی کی موجود ہے کہ جب میں تبلیغ دین کر کر کے امت کا ستایا ہوا گھر واپس آتا اور اپنی سیدہ بیٹی کی پیشانی کو دیکھتا تو میرے سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی اور دین کی خدمت کا ایک نیا ولولہ ابھر کے ساتھ ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ دین کے جذبے کا بیٹی کی پیشانی سے کیا تعلق؟ حضور فرمائیں گے جب میں تھکا ہارا امت کا ستایا ہوا گھر میں آتا اور اپنی شہزادی کی پیشانی میں نور امامت و ولایت کی جھلک دیکھتا جو زبان بے زبانی سے کہہ رہی ہوتی تھی بابا دین آپ پہنچا دو، بچانا میری نسل کا کام۔ بس اللہ نے جناب رباب کو دو اولادیں دی، ایک جناب سکینہ، ایک جناب علی اصغر۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر علی اصغر کربلا میں نہ ہوتے، کربلا کی جنگ رہتی، ظلم نہ بنتے، اور اگر سکینہ شام میں نہ ہوتی تو اتنا جلدی شام فتح نہ ہوتی۔ اور چھوٹی اولاد والا شیعہ علی اصغر کے ننھے سر نے 6 مہینے کے بچے کے ننھے سر نے کربلا سے لے کر شام تک اعلان کیا لوگوں کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا ہے۔ میں نے عالم دین سے سنا کہ جب سادات کا قافلہ شام کے بازار میں پہنچا، ایک عیسائی پادری اس نے علی اصغر کے ننھے سر کو دیکھا نو کے نیزہ پہ، روتا پیٹتا ہوا چھت سے اترا، نیزے کے نیچے کھڑے ہو کے کہتا ہے کاش کوئی اس بچے کا وارث مجھے مل جائے تو میں اس سے پوچھوں کہ اس معصوم کا جرم کیا ہے۔ یہ جملہ سن لیا جناب سکینہ نے پھوپھی کی گود میں، کہا پھوپھی اماں کربلا میں آپ کے بھائی کی بات تھی،
شام میں میرے بھائی کی بات ہے، پھوپھی اماں اجازت ہے میں اس بزرگ کو جا کے بتاؤں کہ میرے بھائی کا جرم کیا تھا؟ ماتم کرنا لفظ سمجھنا۔ کہا سکینہ اجازت ہے۔ بی بی آئی، بی بی نے آ کے دامن ہلایا۔ بزرگ کیا پوچھ رہا تھا؟ کہا بیٹا میں پوچھ رہا تھا اس کا کوئی وارث ملے۔ کہا یہ مجھ غریب کا بھائی، اس کا جرم کیا ہے؟ کہا اس کا جرم یہ ہے کہ یہ یزیدیوں سے پانی مانگتا تھا۔ یہ فوج اشقیاء سے پانی، کیا دریا خشک ہو جاتے اگر علی اصغر کو چند قطرے؟ میں بھی دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، بیسیکلی رہائش لاہور میں ہے لیکن بیسیکلی دیہاتی نہیں۔ میں تو دیکھتا ہوں پرانے زمانے میں اور اب بھی بعض علاقوں میں جب 6 مہینے کے بچے کو پانی پلاتی ہے نا مائیں، کسی بڑے برتن میں نہیں لیتی، چھوٹے سے برتن میں لے کے 4 انگلیاں ڈبوتی ہیں، بچے کے منہ سے لگاتی ہیں، بچہ سیراب ہو جاتا ہے۔ تو جہاں سے اونٹ پانی پی رہے تھے، گھوڑے پانی پی رہے تھے، اگر رباب کے لال کو چند قطرے مل جاتے، دریا خشک۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو، میرے مولا حسین نے جب 4تھی مرتبہ کہا نا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، خیمے میں کوہرام برپا ہوا۔ میں مولا اٹھے، خیمے کا رخ کیا۔ جب خیمے میں داخل ہوئے نا جناب رباب کے، قیامت کا منظر تھا۔ علی اصغر نے اپنے آپ کو پنگوڑے سے گرایا ہوا تھا، زبان بے زبانی سے کہہ رہے تھے لبیک یا ابا عبداللہ، اور بابا غریب نہ کہلا، مجھے میدان لے جائے۔ کہا رباب اصغر کو تیار کرو۔ اصغر کو تیار کیا، میرے مولا حسین لے کے آئے فوج اشقیاء کے سامنے، حجت تمام کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب پتا تھا کہ پانی نہیں ملے گا تو مولا حسین کیوں لے کے گئے فوج اشقیاء کے سامنے؟ میں کہتا ہوں اگر نہ لے کے جاتے تو لوگ کہتے کہ انہیں کیا پتا تھا کہ کوئی 6 مہینے کا بچہ بھی خیمے میں تھا، اگر پتا ہوتا تو وہ پانی پلا دیتے۔ حجت تمام کی، لے کے گئے اور کہا اے میرے نانا کی نہل امت، 3 دن سے اس کی ماں بھوکی بھی ہے، پیاسی بھی ہے، بچہ بھی بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، ایک گھونٹ پانی کا پلا دو۔ ایک ملعون نے جملہ کہا، وہ جملہ نہیں تھا، وہ تیر تھا زہرا کے بیٹے کے جگر پہ۔ کہا حسین پانی خود پیتا ہے، نام بچے کا لیتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اگر اصغر خود پانی مانگے تو ہم دیں گے۔ میرے مولا حسین نے علی اصغر کی طرف دیکھا، اصغر میرے لال میں سچی ماں کا بیٹا، یہ مجھے جھٹلاتے ہیں، میری صداقت کی گواہی دو میرے لال۔ علی اصغر کے لب متحرک ہوئے، فرمایا آنا عطشان، بابا میں پیاسا ہوں۔ عزادارو، عطشان کی نون ختم نہیں ہوئی۔ عمر سعد کہتا ہے ہرملے سے اکتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو ورنہ فوج باغی ہو جائے گی۔ اس ملعون نے 3 نوکوں والا تیر کمان میں ڈالا، عزادارو اس لیے کہ 6 مہینے کے بچے کے لیے تو کوئی تیر بنا ہی نہیں تھا، یہ وہ تیر تھا جس کے ذریعے اونٹوں کو نہر کیا جاتا تھا۔ تیر چلا، زیدی صاحب فرماتے ہیں تیر ایک تھا، اس نے 3 کام کیے۔ اصغر کا گلا چیرا، مولا حسین کا بازو چیرا، ماں کے جگر پہ جا لگا، تیر چلا۔ عزادارو، زیدی صاحب ہی کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تیر علی اصغر کے گلے سے نکل کے مولا حسین کے بازو میں پیوست نہ ہوتا تو جہاں جہاں تیر جاتا اصغر کا لاشا ساتھ آ جاتا۔ فرماتے ہیں تیر کا وزن بچے کے وزن سے زیادہ تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تیاری کرو 2-4 منٹ کی زحمت عزادارو، خدا آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ عزادارو، امام نے تیر فرمایا اصغر میرے لال، میں نے تیر کھینچنا ہے۔ زیدی صاحب فرماتے ہیں علی اصغر نے زبان بے زبانی سے کہا بابا تیر جیسے دل چاہے کھینچو، پہلے بتاؤ میری ماں بھی تو راضی۔ امام نے فرمایا اصغر میں راضی، میرا بابا راضی، میرا اللہ راضی۔ تیر کو کھینچا، خون کا فوارہ نکلا، ہاتھوں پہ لیا، چاہتے ہیں کہ زمین پر پھینکے، زمین کی آواز آئی یہ نہا خون مجھ پہ نہ آنے پائے ورنہ قیامت تک سبزہ نہیں ہوگا۔ چاہتے ہیں کہ آسمان کی طرف پھینکے، آواز آئی قیامت تک بارش نہ ہوگی۔ میر انیس کہتے افسردہ ہے آسمان
راضی زمین نہیں، اکبر تیرے اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ امام حسین نے خون اپنی ریش مبارک پہ ملا۔ قیامت کا دن ہوگا، عرش الہی کو پکڑ کے کہوں گا مالک کیا قصور تھا میرے بیٹے کا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ علی اصغر کو لے کے آئی، اشارے سے جناب رباب کو خیمے کے پیچھے بلایا، کہا اصغر کی ماں کام دو ہیں، حسین اکیلا ہے۔ کہا مولا جو مشکل کام ہے میرے حوالے کرو۔ کہا رباب اصغر کو آپ اٹھاؤ، میں قبر کھودتا ہوں۔ قیامت کا منظر تھا، اللہ جانے زمین پھٹی کیوں نہیں، آسمان گرا کیوں نہیں۔ قیامت کا منظر تھا، ماں کے ہاتھوں پہ بیٹے کی لاش اور غریب باپ قبر کھود رہا ہے۔ قبر خودی، اصغر کو دفن کر دیا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اصغر کو دفن کر، علامہ حسین بختیارہ اصحاب الیمین میں لکھتے ہیں وہ حسین جس نے عباس کو دفن نہیں کیا، اکبر کو دفن نہیں کیا، قاسم کو دفن نہیں کیا، کیا مجبوری پڑی تھی زہرا کے بیٹے کو؟ علی اصغر کو دفن کیوں کیا؟ 4 وجہ علامہ نے لکھی ہیں اصحاب الیمین میں۔ پہلی وجہ یہ لکھتے ہیں میرے مولا نے سوچا کربلا کی گرمی اکبر و عباس برداشت کر لیں گے، یہ گلستان زہرا کا ننھا پھول کربلا کی گرمی برداشت نہیں کر سکے گا۔ دوسری وجہ یہ لکھی کہ یہ ملعون میری شہادت کے بعد ہماری لاشوں پہ گھوڑے دوڑائیں گے، اکبر و قاسم کا لاشا پامال ہو، اصغر پامالی سے بچ جائے۔ تیسری وجہ یہ لکھی کہ یہ ملعون میری شہادت کے بعد ہمارے سروں کو کاٹ کے نو کے نیزہ پہ بلند کریں گے، اکبر و عباس کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو، اصغر نو کے نیزہ پہ بلند ہونے سے بچ جائے۔ چوتھی وجہ یہ لکھی کہ جب 11 محرم کو سیدزادیاں آئیں گی نا گنج شہداء میں، علی اصغر کی ننھی لاش دیکھ کے یا زینب مر جائے گی۔ آخر جملے آزادارو، اگلے جملے سے رونے کے نہیں ماتم کے جملے ہیں، یا زینب مر جائے گی یا رباب مر جائے گی یا سکینہ مر جائے گی، اس لیے دفن کر دیا۔ عزادارو قیامت پہ قیامت اس دن آئی، اس وقت آئی جب 11 محرم کو سروں کو گنا گیا۔ عمر سعد کہتا ہے اصغر کا سر کہاں ہے؟ کسی ملعون نے بتایا کہ میں دیکھ رہا تھا خیمے کے پیچھے حسین قبر کھود رہے تھے اور نشان قبر مٹا دیا تھا۔ یہ ملعون کہتا ہے 40 گھوڑے سوار گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ، ہاتھوں میں نیزے لے لو، علی اصغر کو تلاش کرو۔ عزادارو قیامت کا منظر تھا، گھوڑے سوار زمین میں نیزے مارتے جا رہے تھے، ایک ملعون نے نیزہ مارا، نیزہ اٹھا، اصغر کی ننھی لاش، جزاک اللہ جزاک اللہ، اصغر کی ننھی لاش نیزے کے ساتھ برآمد ہوئی۔ اس نے نیزے سے علی اصغر کو اتارا، زمین پہ لٹایا، ادھر ادھر دیکھا برچھی کا ٹکڑا نظر آیا، اس نے علی اصغر کو ذبح کرنا شروع کیا۔ تیسری مرتبہ ذبح ہو گیا رباب کا نام، جزاک اللہ آخری جملے عزادارو، تیسری مرتبہ ذبح ہو گیا رباب کا نام۔ عزادارو 11 محرم کو جب سیدزادیاں آتی ہیں نا گنج شہداء میں، ہر ماں پریشان تھی، اللہ جانے میرا بیٹا دفن ہوا یا نہیں، لیلہ پریشان میرا اکبر دفن ہوا یا نہیں۔ اور نرم دل شیعہ لگر میں لفظ پہنچا لوں، فروہ پریشان اللہ جانے میرا قاسم دفن ہوا یا نہیں، رقیہ پریشان اللہ جانے میرا بھائی عباس دفن ہوا یا نہیں۔ لیکن عزادارو اگر مطمئن تھی تو رباب، مطمئن تھی تو رباب، میرا لال دفن ہو گیا، میرا اصغر دفن ہو گیا۔ لیکن عزادارو جب سیدزادیہ گنج شہداء میں آئی تو جہاں جناب لیلہ نے اکبر کے سر کو دیکھا، فروہ نے قاسم کے سر کو دیکھا، رقیہ نے بھائی عباس کے سر کو دیکھا، وہاں رباب کا جگر پھٹ گیا۔ کیا دیکھا؟ اصغر کا ننھا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو کر اپنے بابا کی غربت اور اسلام کی زندگی کا اعلان کر رہا۔
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ انْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ